اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے آؤ حضرت بی بی آمنہ کے گھر چلتے ہیں. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ حضرت بی بی آمنہ کے بطن پاک میں یہ نور پاک کب آیا، کیسے آیا؟ حضرت عبداللہ نے نکاح کیا. حضرت عبداللہ کے نکاح کے بعد جب حضرت آمنہ ان کے گھر تشریف لائی، اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کا چمکتا ہوا یہ پیشانی پر نور منتقل ہوا بطن آمنہ میں. وہ دن بھی محفوظ کیا گیا، وہ جمعہ کی رات تھی اور رجب کا مہینہ تھا. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی، اور جیسے ہی یہ نور مصطفیٰ کا میرے پیٹ میں منتقل ہوا. اب چلتے ہیں کائنات کی سب سے عظیم ماں کے قدموں میں. سب سے عظیم ماں کے قدموں میں آمنہ، تم نے جو مقام پایا پوری کائنات کی کسی ماں نے نہیں پایا، کسی ماں نے نہیں پایا. ہم سب کی ماؤں کا بلکہ پوری کائنات کی مائیں آمنہ بی بی کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں. اس آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک میں آنے کے بعد ہم پوچھتے ہیں رسول اللہ کی ماں سے، آپ ہی بتائیں، سب سے بہتر بتا سکتی ہیں، ان کی کیوں سنیں؟ بی بی آمنہ کہتی ہیں جب وہ نور مصطفیٰ میرے بطن میں آیا، میں نے سنا تھا کہ حمل کے آتے ہی چکر آتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، پیٹ درد ہوتا ہے، پاؤں بوجھل ہوتے ہیں. لیکن بی بی آمنہ کہتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں یہ نور منتقل ہوا، نہ مجھے چکر آیا، نہ میرا سر درد کیا، نہ پاؤں پھولے، نہ الٹیاں آئی، بلکہ ہر دن میرے اندر ایک نور کی شمع نظر آتی تھی، ہر دن ایک سرور نظر آتا تھا، خوشیوں کا عالم تھا، پیٹ میں ہمیشہ ٹھنڈک رہتی. آخر چکر اور الٹی کیسے آئے؟ پوری کائنات کے درد کو ختم کرنے والا رسول آ رہا ہے. جو رسول غریبوں کا ماوا و ملجا، یتیموں کا سہارا، وہ بطن آمنہ میں ہے، بھلا اپنی ماں کو تکلیف کیسے دیتا؟ رسول پاک کے بطن پاک میں آنے کے بعد بی بی آمنہ کہتی ہیں کبھی میرے پیر بوجھل نہیں ہوئے، کبھی پیٹ میں بھاری پن محسوس نہیں ہوا، نہ چکر آئے نہ الٹیاں ہوئی، ہمیشہ فرحاں و شاداں رہی، یہاں تک کہ پہلا مہینہ گزرا. حضرت آمنہ سے ہی یہ روایتیں ہیں، پہلا مہینہ گزرا اور دوسرا مہینہ آنے کو تھا حمل کے. اسی وقت میں نے دیکھا رات کے وقت سوئی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے آمنہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے پیٹ میں ایک سعادت والا بیٹا رکھا ہے، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا. اتنا کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اور پھر جب مہینہ شوال کا آیا، ہر مہینے کی حضرت بی بی آمنہ نے بات بیان کی. شعبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، رمضان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، شوال میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. ہر مہینے میں ایک ایک نبی آتے، حضرت بی بی آمنہ کو بشارت دے کر جاتے، یہاں تک کہ یہ مہینے گزرتے ہوئے آئے. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی ساعتیں قریب آئیں، سفر کا مہینہ آیا. ربیع الاول سے ایک مہینہ پہلے کیا ہے؟ سفر کا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ آیا، حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے حمل کو 8 مہینے مکمل ہو کر 9واں شروع ہو چکا تھا. جب سفر کا مہینہ آیا تو میں رات کو سوئی تھی تو جبرائیل مجھے نظر آئے. جبرائیل نظر آئے اور سارے ملائکہ کو یہ اعلان کر رہے تھے اے فرشتوں صف بستہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا حبیب آنے والا ہے. اللہ اللہ، یہاں تو میلاد کے لیے عشاء کے بعد تیاریاں، جبرائیل ملائکہ کو مہینے بھر پہلے تیاریاں کرا. ہاں، سفر کے مہینے میں کہا گیا کہ سب کھڑے ہو جائیں صف بستہ، یہ حضرت آمنہ کہتی ہیں. اور اس کے بعد سفر کا مہینہ گزرا. جب ربیع الاول کی پہلی تاریخ آئی، اس رات سے لے کر 12ویں شب تک میں اپنے گھر پر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنتی تھی اور آنکھیں کھول کر دیکھتی، نہ وہ گھوڑے ہوتے نہ جانور ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے ملائکہ ہوتے تھے، فرشتے اترتے تھے. اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں ربیع الاول کی یہ 4تھی اور 5ویں اور 6ٹھی اور 7ویں آئی تو میں نے حوران جنت کو بھی ترانے گاتے ہوئے سنا. حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ. یہ ہم آج بھی پڑھتے ہیں. حوروں کی آوازیں آنے لگی، ملائکہ کی آوازیں آنے لگی. جب یہ ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب 12ویں رات آئی، جس رات کو ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں،
जिस शब में हम बैठे हुए हैं, हजरत बीबी आमना कहती हैं अब मुझे अंदाजा होने लगा कि मेरे बतन से ये बच्चा अब मौलूद पाने वाला है, अब उरूद मसूद पाने वाला है। हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं घर के दरवाजे को बंद करके अपने बिस्तरे पर आराम से लेटी थी, रात का वक्त गुजरा, अचानक मेरे घर में रोशनी हुई और मेरी पेशानी से एक नूर निकला। मैंने मुल्क शाम के महल्लात को चमकते हुए देखा, अपने बिस्तर से बसरा के महल्लात को भी देखा। इतना ही नहीं, जब सुबह की सातें करीब आने वाली थी, आधी रात हुई, अचानक मेरे घर में 3 औरतें आ गई, सफेद लिबास में आई। मैं घबराई कि ये औरतें कौन है, कैसे मेरे घर में आई। मैंने उनको पूछा कि तुम कौन हो। आने वाली औरतों में से एक ने कहा मैं बीबी मरियम हूँ, दूसरी ने कहा मैं बीबी आसिया हूँ, तीसरी ने कहा मैं बीबी हवा हूँ। कहा क्यों आई? कहा कि तेरे आने वाले मौलूद की दाया बन करके आई है। दुनिया वाले ऐ सुनो, ऐ मुसलमानों, हमारे घर में बच्चे की विलादत हो तो कोई आम औरत आती होगी ये विलादत के मामलात तय करने के लिए, लेकिन अल्लाह का रसूल आ रहा है तो उस वक्त दाया भी बनकर आई तो कायनात की सबसे पाकीज़ा खवातीन आई। बीबी मरियम आई, बीबी आसिया आई, हजरत बीबी हवा आई रिदवानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाइन। वो तीनों आई और बशारत देने लगी गम न कर, कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे बच्चे की विलादत निहायत ही आसानी के साथ और खुशियों के साथ होने वाली है। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं ये सातें गुजरने को थी, ये तीनों दाया खड़ी थी, अचानक ये सुबह सादिक का वक्त आया। ये सूरज निकलने से पहले जो वक्त आता है फजर की नमाज का, जो सुबह सादिक का वक्त आया, ये सुबह सादिक जैसे ही शुरू हुआ, हजरत बीबी आमना फरमाती हैं न मुझे दर्द था, न तकलीफ थी, न दर्द ज़ह जो कहते हैं डिलीवरी का दर्द, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज थी, अचानक मेरी पेशानी चमकी, मैं वो नूर देखना ही चाह रही थी, मेरे बच्चे की विलादत हो चुकी थी। हुजूर तशरीफ ला चुके थे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस साते दिल, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। क्यों ना उस घड़ी पर हम सलाम भेजें जिस वक्त तैबा का चांद चमका। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने नजर उठा करके देखा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा नौ मौलूद कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं अजीब हालत थी, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते चिल्लाते हुए। बीबी आमना फरमाती हैं मेरा बेटा पैदा हुआ निहायत ही हसीन और जमील सजदे के आलम में था, सजदे के आलम में था, कहता हुआ भी आया था रब्बी हबली उम्मती। अजीजा ने गिरामी बीबी आमना फरमाती हैं जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ये तीनों दायाएं हट गईं, अचानक 3 लोग और मेरे घर में दाखिल हुए। 3 ऐसे लोग आए जो सफेद लिबास में थे, नूरानी मखलूक, ये फरिश्तों की तादाद थी। तीनों आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में चांदी का लोटा था और एक के हाथ में नर्म मुलायम लिबास था। ये तीनों आए और मेरे बच्चे को उठाया, एक ने वो तश्त में रखा, दूसरे ने चांदी के लोटे में जो पानी लाया था वो दरियाए, वो जन्नत की सलसबील का पानी था, नहलाया और उसके बाद कपड़े में मलबूस कर दिया। ये क्या था? हजरत बीबी आमना फरमाती हैं मैं एक नजर उठा करके देखी तो कैसा था वो बच्चा जो दुनिया में आया। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं मैंने अपने बेटे को नजर उठा करके देखा तो नाफ जो बच्चों की लंबी होती है ऐसी नाफ की गंदगी भी नहीं, नाफ कटी हुई और बच्चों को खतना किया जाता है। महबूबे किबरिया मखतूम पैदा हुए थे। हजरत बीबी आमना कहती हैं चेहरे पर मैं आंख उठाकर देखती हूँ तो ऐसा लगा कि मेरे बेटे को पहले से सुरमा लगाया हुआ, आंखें अकहल थी, सुरमा लगाए हुए मेरे आका तशरीफ लाए थे, निहायत ही खुशबू फूट रही थी जिस्म के अंदर से। और वो 3 लोग जो आए थे वो कपड़ों में मलबूस किया और वो लेकर अचानक गायब हो गए। हजरत आमना कहती हैं मैं डर गई कि मेरा बच्चा कौन ले गया, कौन उठा ले गया। इधर नजर करूं कोई नहीं, उधर नजर करूं कोई नहीं। बहुत देर तक वो घबराई रही और परेशान थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है बीबी आमना को अल्लाह ने सादतें दी हैं तो वो सारे इल्म और वो अक्ल भी उन्हें अता की थी कि उनके आने वाले इस मौलूद को आम मौलूद की तरह नहीं समझा जाएगा,
گا. حضرت بی بی آمنہ انتظار کرتی رہی. اچانک وہ تینوں فرشتے آئے اور مصطفیٰ کریم کو لباس میں ملبوس لا کر بی بی آمنہ کے پاس رکھا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ یہ تم کہاں لے گئے تھے, اچانک غائب کیسے ہو گئے تھے؟ فرشتوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم تھا, اس محبوب خدا کو ہم اٹھائے اور عالم ملکوت میں لے گئے. فرشتوں کے ہاں لے گئے, جنات کے ہاں لے گئے, تمام عالموں میں سیر کرایا اور سب کو یہ بتایا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. وہ ملائکہ نے میرے مصطفیٰ کی زیارت سب کو کرائی, سارے ملائکہ کو, سارے جن و بشر, سارے جنات کو یا دوسرے عالموں کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کروائی. واپس بی بی آمنہ کے گھر لا کر کے دے دیا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اٹھایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا, نہ کوئی وزن محسوس ہوتا تھا, بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اس بچے نے خود مجھے اٹھایا ہوا ہے, اس بچے نے اٹھایا ہوا ہے. یہ سیدہ کائنات بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے وہ تمام روایات ہیں جو ولادت کے وقت ہوئے تھے, میں نے آپ کے سامنے امانتاً نقل کیا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول آئے تھے تو عام حالتوں میں نہیں آئے تھے, وہ کائنات کو بدلنے کے لیے آئے تھے. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ رسول تشریف لایا جو ہم غلاموں کا غمگسار ہے, بیواؤں کا سہارا ہے, یتیموں کا ملجا ہے, بوڑھوں کا ماوا ہے. وہ رسول پاک تمام اخلاق و شیم کے ساتھ تشریف لائے. عزیزان گرامی وقار, ان کا بچپنا بھی نرالا, ان کی جوانی بھی نرالی, ان کے اخلاق بھی سب سے اعلیٰ, بلکہ مکہ کے دشمن بھی کہنے پر مجبور کہ یہی امین ہے اور یہی صادق ہے, آج تک کبھی خیانت نہیں کی اور آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا. اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی بھی سب سے نرالی, ان کی تجارت بھی سب سے نرالی, ان کی باتیں بھی سب سے نرالی, بلکہ ان کا ہر عمل سب سے نرالا کیوں نہ ہو. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تجھے رب نے جمیل کی, تجھے خالق, تیرے خالق نے تجھ کو جمیل کیا, تیرے رب نے, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, مصطفیٰ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے یہ واقعات تھے. اب ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.